پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہندو مذہب اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ مذہب کہاں سے آیا اور کیسے۔ اگر آپ یہ جان لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی اس مطالعے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، 2 کا عام طور پر تذکرہ ملتا ہے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا وہ تو چلا گیا عراق میں۔ ہندو مذہب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہمیں یہ جاننا ہوگا سب سے پہلے۔ اگر ہم اس بات کو جان لیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی اس سمجھنے کے لیے اور اس مطالعے کے لیے۔ ان پاس جو کتابیں ہیں وید، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں بھی اس چیز کو مانتا ہوں کہ قرآن میں کئی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے کہ سیف اللہ، وہ صحائف جو پہلے تھے ان کا بھی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے اور دنیا کی طرف سب سے پہلے بھیجے جانے والے وہ پیغمبر تھے، رسول تھے۔ کہ جب یہ شرک عام ہو گیا، بت پرستی عام ہو گئی، آتش پرستی بھی اس وقت موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 سے 5 بیٹے تھے، 4 کا تو ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ ایک تو وہ جو ان پر ایمان نہ لے کر آیا اور ان کی بیوی بھی، اور وہ عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے 3 بیٹے تھے، حضرت سام، حضرت حام اور یافت۔ عیسائیت، یہودیت اور اسلام یہ سامی مذہب ہیں، ان کو اکثر سامی کہا جاتا ہے۔ اور ہندو مت کو جو ہندو، جبکہ ہندو کسی مذہب کا نام نہیں ہے، وہ آریاؤں کا مذہب ہے، سناتن دھرم۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جن کو آریاؤں کہا جاتا ہے یا آریہ مذہب کہا جاتا ہے، یہ آریہ کون لوگ تھے؟ آریہ کے معنی ہیں بزرگ اللہ کے، یعنی کہ بزرگوں کا دین۔ اس کی جو تاریخ ہے وہ ہے 5000 قبل مسیح، بعض روایات میں 3000 قبل مسیح، یہاں تقریباً اب سے 5000 قبل، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ 5000 قبل مسیح۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آریہ یہ کون لوگ تھے۔ حضرت حام جب وہ سیلاب آیا، عذاب الہی، اس وقت کشتی میں حضرت حام بھی سوار تھے، سام بھی تھے اور یافت بھی۔ ایک روایات میں ملتا ہے کہ حام نے اپنی بیوی سے صحبت کی تھی، اس لیے انہیں بد دعا دی گئی تھی کہ تمہاری اولاد کالی ہو۔ ایک اور روایات میں ہے کہ حام کو اس لیے بد دعا دی گئی تھی کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی پردہ پوشی نہیں کی تھی، کہ تمہاری اولاد کالی ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہندو جو لفظ ہے، ویسے ہندو کالے کو کہتے ہیں، اور یہ نام دیا تھا ان کو اہل فارس کے لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے، انگریزوں نے۔ اور اب ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ مذہب کہاں تھے۔ حام کو جو علاقے دیے گئے تھے وہ تھے ہندوستان، یہ سارا علاقہ جو ہندوستان کا تھا، اس میں نسل حام تھی، اور سام کو مصر، عراق، عرب اور کئی یورپین ممالک اس میں شامل تھے، اور جو ریاست تھے اس کو چین، جاپان، منگولیا، یعنی کہ
ادھر سے جو علاقے تھے وہ ان کو دیے گئے تھے. ان کی جو کتابیں ہیں یہ پہلے صحائف ہیں جو حضرت علیہ السلام پر 20 اور آگ نازل ہوئے. نوح علیہ السلام پر 30 مختلف روایات میں یہ ٹوٹل 50 جو صحائف ہیں ان کے پاس موجود تھے تینوں بھائیوں کے پاس. یہ سلسلہ جو مذہب اسلامی تھا اس کی تبلیغ و تدارس چلتی رہی. بعد میں آہستہ آہستہ لوگ اس سے جو ہے منہ موڑنے لگے. خدا بہت نظر نہیں آتا, خدا تو ایسا ہونا چاہیے جس کو سامنے دیکھا جا سکے, جس کی پرستش کی جا سکے. تو آہستہ آہستہ بت پرستی شروع ہوئی ہندوستان سے. بعد میں آریاؤں نے قبضہ کر لیا. اب سوال پیدا ہوتی ہے یہ آریہ کون لوگ تھے؟ آریہ کون لوگ تھے؟ اس وقت تک کچھ تیسری چوتھی نسل ہی نہیں تھی. نوح علیہ السلام کے ساتھ تو لوگ ٹوٹل 80 تھے جس میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں. تو یہ لوگ کہاں سے آئے؟ یہ وہ سامی لوگ ہی تھے جنہوں نے قبضہ کیا تھا. یہ البتہ حام کے بعد 400-500 سال بعد کی بات ہے. اور ان کا آپس میں لین دین آپس میں ملتے جلتے بھی تھے. اہل عراق سے اور مختلف علاقوں سے آ رہا ہے. ان جو آریائے آئے, بزرگ آئے, اعلیٰ لوگ آئے, انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. اور یہ حامی جو تھے یہ شودر کہلائے. شودر کہا جاتا ہے سب سے نچلے جو درجہ رکھنے والا ہوتا ہے نا, کم ذات, ان کو کہا جاتا ہے. جبکہ مذہب میں ذات پات نہیں ہے. اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا, کسی اور تقریر میں کروں گا. تو انہوں نے قبضہ کر لیا. پھر یہ جو ان کے پاس صحیف ہے پہلے ہی موجود تھے, ان سے تعلیم و تدریس کافی چلتی رہی. اس کے بعد یہ بت پرستی شروع ہوئی. اس کے بعد پھر ان کی طرف رام کرشن جی کو شری کرشن کو بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ان کو دنیا حق کی طرف لے چلے, خدا یکتا کی تعلیم دے. اس کے بعد چندر جی کو, اس کے بعد گوتم بدھ کو بھیجا گیا تھا. گوتم بدھ کے بارے میں بہت سے روایات موجود ہیں کہ وہ ملحد تھے, خدا کو نہیں مانتے تھے. دراصل یہ بات بھی غلط ہے. جو لوگ اس چیز کو مانتے ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی کبھی نفی نہیں کی. میں یہ ثابت کروں گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک. میں ثابت کروں گا کہ گوتم بدھ ملحد بھی نہیں تھے اور وہ اللہ کے نبی تھے. ان پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے لیکن انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ پیش کروں گا. اس کے بعد یہ بت پرستی شروع ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کو ہندو مت میں منو کہتے ہیں. منو کو وشنو نے کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیں, جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں میں ان پر عذاب نازل کروں گا, آپ کو بچا لوں گا. ہم انہیں نوح علیہ السلام کہتے ہیں, حضرت نوح کہتے ہیں, وہ منو کہتے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مذہب اسلام ہی تھا اور ہندوستان اس علاقے میں حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے نیچے اتارے گئے تھے. یہی وہ جگہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش بھی. اور وہ تندور جس کے بارے میں ذکر ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب تندور سے پانی, جب تندور ابلنے لگے گا تو سمجھ لینا کہ عذاب الہی شروع ہو گیا اور آپ کشتی میں سوار ہو جانا. وہ تندور میں ہندوستان میں بھی موجود ہے. اس کا تذکرہ بھی عنقریب میں جلدی کروں گا. یہ اسلام ہی تھا جو خدا یکتا کی عبادت کے لیے ان کی جو کتابیں, مذہبی کتابیں ہیں, وید, یجر وید, سام وید اور اتھروا وید, اور ان کی جو تفسیریں ہیں اپنشد اور بہت سی کتابیں ہیں, آپ اور ان کا مطالعہ کریں گے تو ان میں خاص موجود ہے کہ اللہ ایک ہے, بھگوان ایک ہے, ایشور ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. نہ ہی اس بھگوان کے والد والدین ہیں. یہ بات یجر وید میں بھی ہے کہ خدا ایک ہے, بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. اور سچے لوگ بھگوان کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں اور یہ ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ کو جس نام سے پکارو اس کے نام سب اچھے ہیں. اپنشد میں بھی موجود ہے شلوک نمبر 46 میں کہ اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہیں.
اس کا کوئی رب نہیں ہے، اس کا کوئی پالنے والا نہیں ہے، وہ اکیلا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ آگے بھی اپنشد میں لکھا ہوا ہے شلنکا نمبر 19 میں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ خدا یکتا کی عبادت ہوتی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر بت پرستی شروع ہوئی، جس سے بہت سے مذاہب میں تفرقہ پیدا کیا گیا۔ آپ بھی کچھ ہندو ہیں جو خدا کو ایک ہی مانتے ہیں، ایک ہی خدا مانتے ہیں۔ سکھ واحے گرو کہتے ہیں، ہندو بھگوان کے نام سے ایشور، پرمیشور، پرماتما بہت سے ناموں سے پکارتے ہیں۔ مسلمان اللہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہندو، عیسائیت بہت سے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ جلدی آپ کے سامنے اس بات کو بھی لے آؤں گا، پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو خدا تعالیٰ کا تصور جو ہے وہ کس طرح پایا جاتا ہے۔ افریقی، حبشی، یہودیت، اسلامیت، عیسائیت میں خدا تعالیٰ کا کیا کیا نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور بعد میں جو آئے علماء، انہوں نے جو کتابیں لکھی اس سے تفرقے پیدا کیے گئے۔ جس طرح سامری، آپ سب جانتے ہیں کہ سامری ایک جادوگر تھا جو مصر کا رہنے والا تھا اور سامراج قبیلے کا وہ سردار تھا، اور وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہی نکل گیا مصر سے۔ پھر وہاں سے اس سے اختلاف ہوا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ وہاں سے ہندوستان میں چلا آیا، جہاں پر اس نے یہ کتاب لکھی سیسا مورتی۔ یہ کتاب سے نشین کر لینا سامری جادوگر نے لکھی تھی، اس کے مصنف سامری جادوگر ہے۔ اس میں ہندو مذہب میں بہت سے مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اس کے آگے بھگوت گیتا جو ہے، یہ کہتے ہیں سب ویدوں کا نچوڑ ہے، لیکن مین چیز پوائنٹ یہی تھا کہ یہ سب سے پہلے اسلام ہی تھا، سناتن دھرم، آریہ مذہب۔ آریہ سامی لوگ ہی تھے جنہوں نے قبضہ کیا تھا، اور وہ ہیوی ہو گئے اس چیز کے اوپر، اور وہی مذہب جو صحیفہ اولیٰ ان کے پاس موجود تھے وہ یہاں پر چلنے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ منہ موڑنے لگے۔ وہ خدا جو نظر نہیں آتا، جو دکھتا نہیں ہے، کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی مورتی بنائی جائے، اس کی بت بنایا جائے جسے ہم پوجیں۔ اور یہ بات بھی رگ وید میں موجود ہے، وید میں، کہ اس خدا تعالیٰ کی کوئی بت، کوئی تصویر نہیں ہے۔ میں سب ہندوؤں کو، کرسچنوں کو، سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ میرا آپ سے کوئی مطلب، کوئی لالچ نہیں ہے کسی قسم کا، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو سچ دکھاؤں، سچ بتاؤں، تاکہ اس دن، جس دن تاریخ ہی نور ہو جائے گی، مردے زندہ کیے جائیں گے، اس دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم طالب علم تھے اسلام کے اور دیگر مذاہب کے، تم نے ان کو کیوں نہیں کہا تھا، تم نے دعوت حق کیوں نہیں دی تھی؟ اس دن میں ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہوں گا کہ اے خدا ایوان یکتا، میں نے ان کو تعلیم دی تھی، تم گواہ ہے اس بات کے اوپر، اور ان کا ماننا، ان کا نہ ماننا ان کے اوپر تھا۔